في غار حراء كان حبيبي يخلو وحيدا روحا تناجي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق اللہ العظیم. محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ابھی جو سورت ہمارے سامنے تلاوت کی گئی، اس سورت کا نام ہے سورہ قریش. یہ سورت بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ اس سے پہلے آنے والی سورت الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل اسی سورت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں جو قرآن کے نسخے تیار کروائے تھے وہی اس وقت پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، اور وہی اس وقت جو ہے وہ مسلمانوں کے صحیح قرآن کا معیار ہے. اس حساب سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مصحف میں ان دونوں صورتوں کے درمیان میں بسم اللہ لکھا ہوا تھا، یعنی یہ صورت الگ تھی. خیر، مضمون کے اعتبار سے یہ صورت پہلی صورت سے جڑی ہوئی ہے. اس صورت کا نام سورہ قریش ہے اور یہ مکہ میں نازل ہوئی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کر جانے سے پہلے نازل ہوئی تھی، اس لیے اس صورت کو مکی صورت کہتے ہیں. اس صورت کا نام سورہ قریش ہے. قریش یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان تھا اور آپ کے اوپر کی جو نسلیں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر اور بہت سے دوسرے صحابہ قریش خاندان کے تھے. یہ خاندان مکے کا بہت ہی معزز اور محترم اور بہت زیادہ عزت والا خاندان سمجھا جاتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب ہے، آپ کا جو خاندان ہے، آپ کے والد، دادا، پر دادا، اس طرح اوپر جاتے جاتے 13ویں پشت پر ایک شخص ہے جن کا نام ہے نضر بن کنانہ. ان سے جتنی بھی اولاد آئی بعد میں وہ سب قریش کی اولاد کہلاتی ہے. آپ کا نسب نامہ جو عام طور سے بیان کیا جاتا ہے کہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن لوئی بن کعب بن مالک بن فہر بن نضر بن کنانہ، یہ اس طرح 13 تک جاتا ہے آپ کا نسب نامہ. اور بھی آگے ہیں. تو یہ جو نضر بن کنانہ ہے 13ویں پشت پر آتے ہیں. یہ نضر بن کنانہ، ان کی جتنی اولاد ہے وہ سب کے سب قریش کہلاتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے، آپ کے باپ دادا میں سے 5ویں نمبر پر ہے قصی بن کلاب. ان کے متعلق آتا ہے کہ نضر بن کنانہ کی جتنی اولاد تھی وہ سب مکے کے آس پاس نہیں رہتی تھی، بلکہ وہ دور دور آباد ہو گئے تھے. انہوں نے سوچا کہ ہماری جو اولاد ہیں اور ہمارے جو رشتہ دار ہیں وہ سارے کے سارے مکے کے آس پاس جتنا حرم کا علاقہ ہے اس میں رہنے چاہیے. تو اس لیے انہوں نے سب قبیلوں کو، جتنے بھی قریش کے قبیلے تھے، سب کو وہیں آپس میں جوڑ دیا اور سب وہاں جو ہے وہ حرم میں مل کر رہنے لگے. اسی لیے قریش کو قریش کہتے ہیں. قریش کا لفظ عربی زبان میں تقرش سے ہے. تقرش کا معنی ہوتا ہے جو منتشر ہے ان کو جمع کرنا. تو چونکہ یہ سارے قبیلے الگ الگ بکھرے ہوئے رہتے تھے، ان سب کو قصی بن کلاب نے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 5ویں پشت پر آتے ہیں، انہوں نے ان سب کو جمع کیا تھا. اسی لیے قصی کا ایک نام کتابوں میں مجمع یعنی جمع کرنے والا بھی ملتا ہے. تو ایک تو قریش کو قریش اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ سب بکھرے ہوئے تھے اور آپ کے آباء و اجداد میں سے 5ویں پشت پر یہ قصی بن کلاب آتے ہیں جنہوں نے سب کو جمع کیا، اس لیے قریش کو قریش کہتے ہیں. بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ نہیں، قریش، جیسے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے لکھا ہے
کہ قریش ایک سمندری جانور کا نام ہے، جو سمندری جانور اپنے آس پاس رہنے والی ساری مچھلیوں کو کھا جاتا تھا، اور چونکہ یہ خاندان بھی مکے کا سب سے بڑا خاندان تھا، اور فصاحت اور بلاغت میں اور عہدوں اور مناصب میں اور بہت سی چیزوں میں، احترام اور شرافت میں سارے قبیلے قریش سے نیچے تھے، اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الائمۃ من قریش، کہ امام جو ہوگا وہ قریش میں سے ہوگا۔ تو چونکہ فصاحت اور بلاغت میں اور دوسرے بہت سے شعبوں میں قریش کے قبیلے نے دوسرے قبیلوں کو نیچا کر دیا تھا، ان کے مقابلے میں یہ غالب آ گئے تھے، اس لیے ان کو قریش کہا جاتا ہے۔ اور بھی بہت سی وجہیں قریش کہلانے کی، بہرحال یہ مکے کا ایک بہت ہی بڑا اور بہت ہی محترم قبیلہ تھا، جس کی بہت ساری شاخیں ہیں، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے بنو ہاشم، وہ تو 13ویں نمبر پر آتا ہے۔ تو نضر بن کنانہ کی ساری اولاد کو قریش کہتے ہیں، اور یہ نضر بن کنانہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 صاحبزادے تھے، ایک حضرت اسماعیل اور دوسرے حضرت اسحاق۔ تو حضرت اسحاق سے حضرت یعقوب ہوئے، اور حضرت یعقوب سے پھر بنی اسرائیل کے جتنے بھی انبیاء ہیں وہ سب اسی نسل سے ہیں، اور ادھر سے صرف جو ہے وہ ایک ہی نبی آئے، اور وہ ہے میرے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اللہ نے بنو اسماعیل کو جمع کیا، اور بنو اسماعیل میں سے اللہ نے نضر بن کنانہ کو منتخب کیا، پھر نضر بن کنانہ کی جتنی اولاد تھی ان کو جمع کیا، اور اس میں سے اللہ نے بنو ہاشم کو منتخب فرمایا، پھر بنو ہاشم کی جتنی اولاد تھی اس میں سب کو جمع کر کے اللہ نے مجھے اپنی نبوت کے لیے چنا۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وہ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ کی پیشانی پر، آپ کے ابو جو ہے وہ حضرت عبداللہ، ان کی پیشانی پر ایک نور چمکتا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب آپ مدینہ گئے، یعنی اس وقت جو ہے وہ تجارت کرتے رہتے، تو مدینہ گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا تعلق مدینہ سے تھا، تو جس وقت آپ مدینہ کے سفر پر جا رہے تھے تو ایک یہودی عورت یا ایک کاہنہ عورت راستے میں ملی تھی، اور اس نے حضرت جناب عبداللہ کو زنا کی دعوت دی تھی، آپ اس کی طرف نہیں گئے تھے، اس نے شادی کی بھی پیشکش کی کہ میں شادی کر کے پھر آپ کے، انہوں نے اس کی طرف دھیان نہیں دیا۔ پھر بعد میں جب وہ مدینہ گئے، وہاں حضرت آمینہ سے نکاح ہوا اور ان کے پاس کچھ عرصہ رہے، پھر جب واپس آئے تو راستے میں وہی عورت ملی، تو اس عورت نے پھر کہا کہ وہ جو تمہاری پیشانی پر نور چمکتا تھا، اس نور کی وجہ سے میں تم سے شادی کرنا چاہتی تھی، وہ دراصل نبوت کا نور تھا، وہ جس عورت کے پیٹ میں گیا ہے اس سے جو بچہ نکلے گا وہ نبی ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ حضور کے جتنے باپ دادا تھے، عبداللہ سے اوپر عبد المطلب، اور پھر اس سے اوپر جو ہے وہ ہاشم، یہ جتنے بھی اوپر آپ کے سب کی پیشانی پر اس قسم کا ایک نور چمکتا تھا، جو حضرت آدم علیہ السلام سے چلتے ہوئے آیا تھا حضرت اسماعیل تک، پھر حضرت اسماعیل سے حضرت عبداللہ تک، اور پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اتنے سارے لوگوں میں سے اور اتنے سارے معزز قبیلوں میں سے چھانٹ کر منتخب فرمایا۔ تو خیر، آپ کا جو قبیلہ اور بڑا خاندان ہے اس کا نام قریش ہے۔ اب اس قریش میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت دی اور اللہ کا پیغام پہنچایا تو یہ قریش 2 حصوں میں بٹ گئے تھے۔ کچھ وہ لوگ تھے جیسے حضرت ابو بکر ہے اور دوسرے بہت سے صحابہ ہیں جو قریش میں سے ہیں، حضرت عمر ہے، یہ سب جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات قبول کر کے آپ کی جماعت میں شامل ہو گئے، اور کچھ وہ تھے جو ابو لہب، ابو جہل، یہ سب بھی قریش میں سے تھے، ان کی طرف ہو کر جو ہے وہ انکار کرنے والے اور کافروں میں سے ہو گئے۔ تو انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی ہے کہ ہم نے تمہارے لیے لإلاف قریش، لإلاف کا معنی ہوتا ہے کہ ہم نے اس واسطے آسان کر دیا، مانوس کر دیا قریش کے لیے۔ کیا آسان کیا؟ تو آگے فرماتے ہیں ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، کہ ہم نے گرمی اور سردی کا سفر ان کے لیے آسان کیا۔ یہ کیا تھا؟ مکہ جہاں آباد ہوا، مکہ کی ہسٹری یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے
اپنی جو ان کی بیوی تھی حضرت حاجرہ، ان کو لے کر اللہ کے حکم سے اس بستی میں ان کو چھوڑ کر، جبکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بہت چھوٹے تھے، اب چلے گئے تھے۔ یہ قصہ ہم اکثر بقرعید کے موقع سے تفصیل کے ساتھ سنتے ہیں۔ پھر حضرت اسماعیل کے قدموں کی برکت سے اللہ نے وہاں زمزم جاری کیا، اور پھر وہاں قبیلے آئے اور وہ رہنے لگے، بنو جرہم آئے، اس کے بعد دوسرے، تو اس طرح بستے بستے وہ بستی جو ہے وہ وہاں بسی مکے میں۔ اور حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے دوبارہ وہاں مکہ تعمیر کیا۔ مکے کی بنیادیں، حضرت نوح علیہ السلام کا جب طوفان آیا تھا تو اللہ نے مکے کو اٹھا لیا تھا، سارا پانی ہو گیا تھا، تو اس کی جو بنیادیں تھی وہ مٹ گئی تھی، تو اللہ نے حضرت ابراہیم کو خواب میں بتایا کہ اس جگہ جو ہے وہ تمہیں بنانا ہے، اور انہوں نے پھر اللہ کے حکم کے مطابق مکہ بنایا، اور پھر لوگ وہاں رہنے لگے۔ ورنہ حضرت اسماعیل جس وقت بہت چھوٹے تھے اور حضرت ابراہیم ان کو ان کی والدہ کے ساتھ چھوڑ کر اللہ کے لیے چلے گئے تھے، اس وقت وہاں کوئی پرندہ نہیں تھا، کوئی چرندہ نہیں تھا، پانی کا نام و نشان نہیں تھا، وہاں کوئی کھیتی نہیں، پانی نہیں تھا تو کھیتی کیسے ہوگی، کوئی درخت نہیں تھا، کچھ نہیں تھا۔ قرآن نے اس وادی کو، وادی کہتے ہیں پہاڑوں کے درمیان جو یعنی برابر سطح کی جو زمین ہوتی ہے، پہاڑ ہوتے ہیں ارد گرد اور نیچے زمین، تو پہاڑوں کا جو دامن ہوتا ہے اس کو وادی کہا جاتا ہے۔ تو یہ مکے کی وادی بھی پہاڑوں سے گھری ہوئی تھی، وہاں کوئی آبادی نہیں تھی، وہاں کوئی کھیتی نہیں تھی، تو قرآن نے اس کو تعبیر کیا ہے وادی غیر ذی زرع، یعنی ایسی وادی جہاں کوئی کھیتی کا نام و نشان نہیں ہے، وہاں ان کو چھوڑ کر گئے تھے۔ پھر اللہ کی برکت سے، اللہ کے انعام سے، اللہ کے کرم سے وہاں بستیاں آباد ہوئی۔ پھر یہ قریش آئے حضرت اسماعیل کے اولاد سے، تو قریش کو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم تو یہاں وادی غیر ذی زرع میں تھے، تمہارے کھانے پینے کا کوئی بندوبست نہیں تھا، تو قریش کیسے کھاتے پیتے تھے؟ ان کا گزر ہوتا تھا سفر کرنے سے، وہاں کوئی صنعت یا کوئی کاریگری بھی نہیں تھی، ان کا سارا سال بھر کا گزر بسر جو ہے وہ سفر پر ہوتا تھا۔ وہ دو سفر کرتے تھے، ایک گرمی کے موسم میں کرتے تھے اور ایک ٹھنڈی کے موسم میں۔ گرمی کے موسم میں وہ شام کی طرف جاتے تھے، ملک شام کی طرف، ملک شام ٹھنڈا علاقہ ہے، تو گرمی کے موسم میں وہ شام کی طرف سفر کرتے تھے اور اپنے پاس جو کچھ ہوتا تھا وہ لے کر جاتے تھے، وہاں تھوڑی بہت تجارت کرتے تھے، وہاں سے پھر ساری چیزیں خرید کر لاتے تھے۔ عام طور پر ایسی چیزیں خریدتے تھے کیونکہ یہاں مکہ تھا، اس زمانے میں بھی ان کے حساب سے حج ہوتا تھا، تو جو حاجی آوے تو حاجیوں کی ضرورت کی چیزیں وہ خرید کر لاتے تھے۔ پھر جب الگ الگ ملکوں سے اور علاقوں سے حاجی آتے تھے تو وہ انہی سے خریدتے تھے، تو اس طرح ان کا کاروبار چلتا تھا۔ تو ایک تو وہ سفر کرتے تھے گرمی کے زمانے میں شام کی طرف، اور دوسرا سفر کرتے تھے وہ سردی کے زمانے میں یمن کی طرف۔ یمن چونکہ گرم علاقہ ہے اس لیے سردی میں ان کو وہاں اچھا رہتا تھا۔ یہ سفر بھی شروع کرنے والے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہاشم۔ سب سے پہلے یہ سفر حضرت ہاشم نے شروع کیا ہے۔ وہ ایسا کرتے تھے، مکہ کے سب لوگوں کو جمع کرتے تھے، جو مالدار ہوتا تھا وہ پیسہ دیتا تھا، کچھ لوگ جو پیسہ نہیں دے سکتے تھے وہ قافلے کے ساتھ محنت مزدوری کے لیے شامل ہو جاتے تھے، اور پھر پورا قافلہ یمن یا شام جاتا تھا، وہاں خرید و فروخت ہوتی تھی، وہاں سے سامان لاتے تھے، پھر یہاں حاجیوں کو بیچتے تھے، پھر جو نفع ہوتا تھا وہ سب کے درمیان تقسیم ہوتا تھا، غریبوں کو بھی اس نفع میں سے کچھ نہ کچھ حصہ ملتا تھا۔ تو یہ اللہ نے ایک ایسی وادی میں جہاں زمزم کے چشمے کے علاوہ کوئی چیز نہیں تھی، اللہ نے ان کے لیے کھانے پینے اور ان کے گزر کا بندوبست کیا۔ تو اللہ جو ہے وہ اس کو بطور احسان جتا رہے ہیں کہ تم ایک ایسی وادی میں رہتے تھے جہاں گزر بسر کے لیے، زندگی جینے کے لیے کوئی سامان نہیں تھا، ہم نے تمہارے لیے اس سفر کو آسان کیا۔ یہ شام اور یمن کا سفر بہت نزدیک نہیں تھا، بہت دور تھا، اس زمانے کے حساب سے بہت زیادہ دور اور بہت زیادہ جنگلوں میں سے گزر کر کرنا پڑتا تھا۔ اور پھر تعجب کی بات یہ ہے کہ مکے میں کوئی حکومت بھی نہیں تھی۔ عام طور سے امن اور اطمینان وہاں رہتا ہے جہاں قانون کا راج ہو، جہاں حکومت جو ہے وہ سب، وہاں کوئی حکومت نہیں تھی، سب قبیلے اپنا، اسی لیے لڑائیاں بھی ہوتی تھی۔ لیکن اللہ نے ان کے جو تجارتی اسفار تھے ان کو اللہ نے بہت زیادہ امن اور اطمینان دے رکھا تھا، بڑے بڑے تجارتی قافلے جاتے تھے۔ یہ غزوہ بدر جس قافلے کی وجہ سے ہوا، غزوہ بدر میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ایک تجارتی قافلے پر حملہ کرنے کے لیے نکلے تھے، لیکن ابو سفیان جو ہے وہ راستہ بدل کر نکل گئے اور مکے سے جو ہے وہ ایک لشکر باقاعدہ آ گیا،
تو وہ جو قافلہ بچا کر ابو سفیان لے گئے تھے اس میں مورخین لکھتے ہیں کہ 1000 اونٹ تھے جو سامان سے لدے ہوئے تھے، اور 1000 اونٹ کی حفاظت کے لیے کتنے آدمی تھے؟ صرف 50 آدمی صرف اس کی حفاظت کے لیے اور ساتھ میں تھے۔ کیوں وہ لوگ، حالانکہ مکہ اور عرب کے پورے علاقے لوٹ مار والے علاقے تھے، ہم دیکھتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت کیسا تھا، لیکن ان کے تجارتی قافلے کو کوئی غلط نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا، کیونکہ ان کا گھرانہ اور ان کا خاندان قریش بہت معزز تھا، اور حرم کے آس پاس، مکی کے آس پاس رہنے کی وجہ سے ان کی لوگ عزت کرتے تھے، اس لیے یہ بڑے بڑے تجارتی قافلے نکالتے تھے، انہیں لوٹ مار کا کوئی ڈر نہیں ہوتا تھا، وہ آرام سے جاتے تھے، کیونکہ اللہ نے ان کے خوف کو امن سے بدل دیا تھا، اور حرم کے ساتھ رہنے کی نسبت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اطمینان والی زندگی دی تھی۔ تو اس کی وجہ سے ان کے لیے بڑے بڑے سفر کرنا اور لمبے لمبے سفر کرنا آسان ہو جاتا تھا، اور اللہ نے اس وادی غیر ذی زرع میں، جہاں بظاہر زندگی گزارنے کے کوئی اسباب نہیں تھے، اللہ نے ان کے لیے رہنے سہنے کے سامان فراہم کیے۔ حضرت ابراہیم جب اپنے بیٹے اسماعیل اور بیوی ہاجرہ کو چھوڑ کر گئے تھے تو انہوں نے دعا کی تھی کہ انہوں نے یہ دعا کی تھی کہ ہمارے پروردگار، میں ان کو، ہاجرہ اور اس کو، بچے کو، میں اس ایسی انہوں نے بھی یہی لفظ استعمال کیا تھا، وادی غیر ذی زرع، یعنی وہ وادی جہاں جینے کا کوئی سامان نہیں ہے، کھیتی نہیں ہے، درخت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، ایسی وادی میں چھوڑ کر جا رہا ہوں تو ان کی حفاظت کرنا، اور میں اس لیے چھوڑ رہا ہوں تاکہ یہ نماز کو قائم کرنے والے بنے۔ اور پھر حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی کہ وَجْعَلْ أَفْئِدَتَهُم مِّنَ النَّاسِ، کہ لوگوں کے دلوں کو اے اللہ اس کی طرف آپ متوجہ فرمائیے۔ اور پھر حضرت ابراہیم نے ایک اور دعا فرمائی تھی کہ یہاں کے رہنے والوں کو تو پھلوں سے نواز، رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثمرات، کہ یہاں کے رہنے والوں کو امن کی دولت دے اور یہاں کے رہنے والوں کو پھل دے۔ اس لیے آج بھی وہاں مکے میں کچھ اگتا نہیں ہے، لیکن آپ کو کسی پھل اور فروٹ کی کمی نظر نہیں آئے گی، ساری دنیا کے پھل وہاں مل جاتے ہیں۔ کیوں؟ حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی۔ تو حضرت ابراہیم کی یہ دعا قیامت تک کے لیے مکے کو امن اور اطمینان سے رکھے گی، اور وہاں کے رہنے والے کبھی بھوکوں نہیں مریں گے۔ ان کی دعا ہے، ان کی دعا کی برکت سے اللہ دنیا کا ہر پھل وہاں کے رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ کھلائیں گے۔ اسی لیے حرم اتنا معمون ہے کہ مکے والے بہت لڑتے تھے، لیکن حرم کے علاقے میں وہ ایک دوسرے پر ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ حرم کے علاقے میں وہاں کسی کا قتل کرنا بہت بڑا جرم سمجھا جاتا ہے، اور اسلام نے بھی اس چیز کو باقی رکھا۔ صرف ایک دن، فتح مکہ کے دن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 15-17 کافروں کا آپ نے نام لیا تھا کہ یہ اگر حدود حرم میں بھی ملے تو ان کو مار دینا۔ اس کے علاوہ اللہ نے اس سرزمین پر لڑائی کو حرام کیا ہے کہ کبھی یہاں لڑائی نہیں ہو سکتی۔ یہ اطمینان والی، انسانوں کی تو بات دور کی ہے، وہاں اس علاقے میں جتنا حرم کا علاقہ ہے، پرندے کا بھی شکار نہیں کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ جو ہے وہ چھوٹے موٹے جو جانور ہوتے ہیں ان کو بھی کسی چیز کو ہاتھ میں، وہاں کے کسی درخت کو توڑ بھی نہیں سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ نے اس کو اطمینان والا بنایا تھا، امن والا بنایا تھا، کیونکہ حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ قریش کے لوگوں سے یہی کہہ رہے کہ ہم نے تم پر اتنا احسان کیا، ایک تو تم اتنا لمبا سفر کرتے ہو، اتنا لمبا سفر کوئی نہیں کر سکتا ہے، تم لوگ ہر سال میں 2 مرتبہ اتنا لمبا سفر کرتے ہو، اور بڑے بڑے تجارتی قافلوں کے ساتھ کرتے ہو، تمہارے قافلے تو اتنا لمبا سفر، اور پھر موسم بھی سیٹ کر کے دیا کہ گرمی کے موسم میں شام جو ٹھنڈا علاقہ تھا وہاں جاتے تھے، اور ٹھنڈی کے موسم میں یمن جو گرم علاقہ تھا وہاں جاتے تھے۔ اللہ نے کتنے احسانات کیے، 3 موٹے موٹے احسانات ہیں کہ ایک تو لمبے سفر کو وہ آرام کے ساتھ اطمینان، خود حضور نے بھی کیا تھا اپنے نبوت ملنے سے پہلے، آپ حضرت خدیجہ کا مال لے کر گئے تھے، اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ بھی گئے تھے آپ بچپن میں، تو چھوٹے بچے بھی جاتے تھے ساتھ میں، تو اتنا آسان کر دیا تھا اللہ نے ان کے لیے اتنا لمبا سفر۔ ایک اللہ نے احسان یہ کیا، دوسرا اللہ نے احسان یہ کیا کہ اتنے لوٹ مار والے علاقے میں ہونے کے باوجود، کسی حکومت کا کوئی قانون نہ ہونے کے باوجود، اللہ نے ان حرم کے رہنے والوں اور ان کے تجارتی قافلوں کو اللہ نے امن اور اطمینان دیا تھا، ان پر کبھی ڈاکہ نہیں پڑتا تھا، کوئی ان کے تجارتی قافلے کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا۔ اور تیسرا اللہ نے احسان یہ کیا کہ ایک ایسی وادی میں جہاں زندگی گزر بسر کے کوئی سامان نہیں تھے، اللہ نے اپنے فضل اور کرم سے ان کے لیے زندگی گزارنے کے سامان بنائے، اور ان کی بھوک کو مٹانے کے لیے اللہ نے تجارتی سفر کو ذریعہ بنایا۔ ان احسانات کو گنا کر
اللہ تعالیٰ قریش سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جب اللہ نے تمہیں اتنے احسان، تم پر نہیں تمہارے باپ داداؤں پر اللہ نے اتنے احسان کیے ہیں، تو پھر اب اس احسان کا تقاضا یہ ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ کہ اس گھر یعنی بیت اللہ اس اللہ کے گھر کی اس گھر کا جو پروردگار ہے رب هذا البیت، اس پروردگار کے سامنے جھک جاؤ، اس کو ایک مانو، اس کی عبادت کرو، اس کے ساتھ بتوں کو شریک نہ کرو۔ یہ جو تم نے 360 بت پھیلا رکھے ہیں اور ہم نے جو احسان کیا وہ اس کے خلاف ہے، تو ہم نے تمہارے اوپر احسان کیا، انعام کیا، اور تم جو ہے وہ ہم کو چھوڑ کر کسی اور کی پرستش کرتے ہو، باطل معبودوں کے سامنے سر جھکاتے ہو۔ تو اللہ نے قریش کو اس آیت میں جھنجھوڑنے کی کوشش کی ہے، اور قریش کو تو کہا ہی ہے، قریش کے واسطے سے قیامت تک آنے والی نسلوں کو اللہ نے یہ پیغام دیا ہے کہ جس کو اللہ کی 2 نعمتیں ملی ہو اس کو قدر کرنی چاہیے۔ کون کون سی 2 نعمتیں؟ ایک سکون اور اطمینان والی زندگی ملی ہو، اور دوسرا گزر بسر کا اچھا سامان، زندگی گزارنے کے معیشت جس کی، اکانومی جن کی ٹھیک ٹھاک رہی ہو، ان کو ان 2 چیزوں کی قدر کرنی چاہیے، ورنہ اللہ تعالیٰ جب یہ نعمت چھین لے گا تب آدمی کو احساس ہوگا۔ اس وقت ہمارے ملک میں ابھی حالات تھوڑے جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن پھر بھی پچھلے سالوں کے حالات اور ابھی کے حالات، ان سب حالات پر ہم دوسرے ملکوں کے مقابلے میں غور کریں تو اب بھی ہم بہت اطمینان سے رہ رہے ہیں، اب بھی ہم امن اور سکون سے رہ رہے ہیں۔ صبح اٹھتے ہیں یا رات کو سوتے ہیں تو کوئی ڈر نہیں ہوتا کہ کچھ ہو جائے گا، کوئی حملہ کر دے گا، کچھ ہو جائے گا۔ اور معاشی اعتبار سے، اکانومی کے اعتبار سے اب بھی بہت سی قوموں سے ہم اچھے ہیں، خاص کر اللہ نے ہمارے سورت نوساری والوں کو تو مال بہت دے رکھا ہے، بہت اللہ نے نواز رکھا ہے۔ تو ان 2 نعمتوں کی، مال کی، اکانومی ٹھیک ٹھاک چل رہی ہے، اور دوسرا ہے کہ سکون والی زندگی بخشی ہے۔ جو فسادات ملک کے دوسرے علاقوں میں ہو رہے ہیں ہمارے یہاں بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ نے ہمیں اپنے انعام میں، اپنے امن میں، اپنے اطمینان میں، اپنی نعمتوں میں رکھا ہے، اس لیے تاکہ اللہ کا شکر ادا کر کے آدمی اللہ کے سامنے جھکے۔ اگر اللہ کی ان 2 نعمتوں کی نافرمانی کی تو پھر اللہ تعالیٰ سکون کی زندگی بھی چھین لے گا اور اللہ تعالیٰ مال بھی چھین لے گا۔ پھر اللہ یہ قوم کی اجتماعی زندگی میں بھی ایسا ہو سکتا ہے اور انفرادی میں بھی ہو سکتا ہے۔ کسی کو انفرادی زندگی میں اپنی پرسنل لائف میں کوئی ٹینشن نہیں تھا، سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا، اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، پھر اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے اور ایسا ٹینشن میں اور ایسی الجھنوں میں وہ پھنس جاتا ہے کہ نہ کھانے کے ٹھکانے دیتے ہیں، نہ رہنے کے، بدن کے لباس تک کا آدمی محتاج ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں اور یہاں کے رہنے والوں اور اس بستی اور بستی کے اطراف کے لوگوں کو، اللہ نے اس ضلع والوں کو بلکہ اس صوبے والوں کو، اور کہنا چاہیے پورے ملک کو، جزوی حالات کو چھوڑ کر اللہ نے یہ 2 نعمتیں دے رکھی ہے اب بھی، کہ ہم بہت سے ممالک کے مقابلے میں اطمینان والی زندگی بسر کر رہے ہیں اور ہماری معیشت یعنی گزر بسر بھی ٹھیک ٹھاک چل رہی ہے، کوئی پیٹ پر پتھر نہیں باندھنے پڑے ہیں ابھی۔ آپ اتنا ہے کہ کوئی جو ہے وہ مرغی کھاتا ہے، کوئی اعلیٰ غذا کھاتا ہے، کوئی روکھی سوکھی، لیکن اللہ کھلاتا پلاتا ہے، تو اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اگر اس کی قدر نہیں ہوئی تو کیا ہوگا؟ اللہ نے قرآن میں ایک آیت میں ایک ایسی بستی کا ذکر فرمایا ہے، ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ، کہ اللہ مثال بیان فرمائی اللہ نے ایک ایسی بستی کی جو بہت سکون اور اطمینان کے ساتھ زندگی گزارنے والی بستی تھی، یأتیہا رزقہا من کل مکان، کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہر جگہ سے وافر مقدار میں اللہ ان کو روزی دیتے تھے، یعنی ان کو روزی لینے جانا نہیں پڑتا تھا، سب جگہ سے ان کے پاس روزی آتی تھی۔ ایک ایسی بستی کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، اللہ نے ان کو اتنے باغات دے رکھے تھے کہ وہاں کے مسافر کو باغ میں سے راستہ تھا، راستے کے دونوں طرف باغ تھے، تو باغ میں سے پھل نہیں گرانا پڑتا تھا، وہاں کے مسافر کو وہاں سے گزرنے کے لیے راستے میں اپنا توشہ نہیں لینا پڑتا تھا۔ کہتے ہیں کہ وہ ٹوکری لے لیتے تھے، گزرتے تھے تو اوپر سے پھل گرتے جاتے تھے اور ان کی ٹوکری بھر جاتی۔ اتنا اللہ نے نواز رکھا تھا، سکون بھی دیا تھا اور اللہ نے گزر بسر کے سامان بھی دیے تھے، لیکن کیا کیا انہوں نے؟ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ، اللہ کی نعمت کی انہوں نے ناشکری کی، اللہ کی نعمت کی ناقدری کی، فکفرت بانعم اللہ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، اللہ نے ان کے گناہوں کی بدولت ان کو 2 عذاب دیے، 2 عذاب چکھائے۔ ایک تو اللہ نے ان کو بھوکا رکھا، اکانومی ان کی معیشت، گزر بسر کا سامان ان کا تنگ ہو گیا،
اور دوسرا اللہ نے ان کے امن اور اطمینان والی زندگی کو ٹینشن، الجھنوں اور خوف اور ڈر والی زندگی بنا دیا۔ اس وقت ہم مسلمان بھی، ایک ہندوستان کے مسلمان اس موڑ پر ہیں کہ ہماری جو اطمینان والی زندگی اب تک تھی وہ دھیرے دھیرے ڈر والی زندگی کی طرف جا رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اللہ کے ان دو عذابوں میں مبتلا ہو جائیں، بحیثیت قوم اجتماعی طور پر بھی اور اپنی انفرادی اور پرسنل لائف میں بھی ہر آدمی کو ان دو نعمتوں کی قدر کر کے اللہ کے سامنے جھک جانا چاہیے اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت والی زندگی گزارنا چاہیے۔ یہ اس صورت کا خلاصہ اور اس کا پیغام ہے۔ اس کا تھوڑا سا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ لإیلاف قریش، کہ اللہ نے قریش کے لیے اس واسطے مانوس کیا، آسان کیا۔ کیا آسان کیا؟ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، گرمی اور سردی کا سفر ان کے لیے آسان کرنا۔ فلیعبدوا رب ھذا البیت، پس چاہیے کہ وہ لوگ اس گھر کے پروردگار کی عبادت کریں۔ کون پروردگار؟ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، وہ پروردگار جس نے ان کو بھوک کے وقت میں کھلایا، وآمنہم من خوف، اور ان کو خوف کے مقابلے میں امن کی دولت سے جس پروردگار نے نوازا، اس پروردگار کی اطاعت اور فرما برداری کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم پر اللہ نے جو انعام اور احسان کیا ہے اس انعام اور احسان کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو سورت پڑھی گئی، اس سورت کے متعلق امام قزوینی، ابو الحسن قزوینی ایک بہت بڑے بزرگ گزرے، وہ بتاتے ہیں کہ جس کسی کو کبھی مصیبت کا خوف ہو کہ کوئی ٹینشن آ جائے گا، کوئی مصیبت آئے یا کسی دشمن کا خوف ہو، تو وہ بکثرت یہ سورت پڑھتا رہے۔ جیسے کبھی ہوتا ہے کاروبار میں کچھ خوف ہوتا ہے کہ کچھ لاس جائے گا، تو یا کبھی کسی دشمن کا حملے کا خوف ہوتا ہے کہ وہ نقصان پہنچائے گا، تو یہ سورت بار بار پڑھتا رہے، اللہ تعالی حفاظت فرمائیں گے۔ اسی طرح قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے ہندوستان کے ہی بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ان کی کتاب بھی ہمارے مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے، مسئلے مسائل کی۔ وہ اپنے شیخ مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمان سناتے ہیں کہ جس کسی کو کوئی مصیبت آنے کا ڈر ہو اور وہ یہ سورت پڑھتا رہے، اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے کہ میرا تجربہ یہ ہے کہ اللہ نے میری حفاظت فرمائی جب بھی میں نے پڑھا۔ اور اسی طرح سفر میں بھی اس سورت کو پڑھا جاتا ہے، کیونکہ اس میں سفر کا تذکرہ ہے، اور اللہ نے سفر میں اور سفر کے بعد اطمینان سے رکھا، اس کا تذکرہ ہے۔ تو سفر میں اگر سواری نہیں ملتی ہے اس موقع سے بھی بکثرت یہ سورت، مثلا ہم ہائی وے پر کھڑے ہیں، راستے پر کھڑے ہیں، سواری کا کوئی نظم نہیں ہو پا رہا ہے، تو بار بار یہ آیت پڑھے۔ اسٹیشن پر بیٹھا ہوا ہے، ٹرین لیٹ ہے، تو بجائے اس کے کہ آدمی سرکار کو گالیاں دے، انتظامیہ کو جو ہے وہ برا بھلا کہے، آپس میں چرچے کرے، اس کی بجائے یہ سورت پڑھے، اللہ آسانی کی شکلیں اور صورتیں ضرور اس سے نکالیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ربنا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اللہ ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، اللہ ہم سب کو اپنی اطاعت والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی توفیق اور سعادت نصیب فرما۔ اے اللہ تیری نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ پوری امت کو تیری نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اپنی نعمتیں جو تو نے ہم پر موصول
موسلادھار بارش کی طرح برسائی ہیں، اللہ ان سے ہمیں محروم نہ فرما۔ اے اللہ ہمیں ناقدری کے عذاب سے بچا لے، اے اللہ ہمیں ناقدری سے بچا لے، اے اللہ ہمیں تیری نعمت کا شکر ادا کر کے تیری دھیان اور اطاعت والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کی بیماری کو دور فرما۔ اے اللہ ہماری بستی میں بھی ایک صاحب ہیں جو ہماری اس مجلس میں بھی بیٹھتے تھے، اے اللہ ان کو وہ بیمار ہو گئے ہیں، اٹیک آیا ہے، اللہ عافیت کے ساتھ ان کو شفائے کامل عاجل مستمر نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے خزانہ غیب سے اسباب اور وسائل عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اے اللہ ہسپتال کے چکروں سے اور اے اللہ عدالت کے چکروں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل عاجل مستمر عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے شکلیں اور صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ جو قید و بند میں محبوس ہے اللہ ان کو رہائی نصیب فرما۔ اے اللہ یو پی اور دوسرے بہت سے علاقوں میں ہمارے مسلمان بھائی پکڑ پکڑ کے اللہ جیلوں میں بلا کسی عذر کے ٹھوسے جا رہے ہیں، اللہ ان کا کوئی جرم نہیں ہے، ان کا جرم صرف اتنا ہے کہ وہ تیرے نام لیتے ہیں۔ اے اللہ ان سب کو عافیت کے ساتھ رہائی نصیب فرما۔ اے اللہ سارے مقدمات ختم فرما۔ اے اللہ ساری املاک اور جائیداد جو حکومت ضبط کرنے کا سوچ رہی ہے اے اللہ ان کی اسکیموں اور ان کی تدبیروں کو اللہ ناکام فرما۔ اے اللہ ملک کے ماحول کو امن اور اطمینان والا بنا۔ تیرے پیارے بزرگوں نے اور ہمارے اکابر نے اس ملک میں دین کے جتنے شعبے جاری فرمائے ہیں اور تیرے یہاں مقبول اور پسندیدہ ہیں اے اللہ ان سب کو عافیت کے ساتھ قائم اور باقی فرما۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی لائن سے جتنی دعائیں مانگی اور بتلائی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما۔ جن شرور سے پناہ چاہیے ان سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما، محض اپنے فضل و کرم سے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے توفیل ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔